الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ آج انشاءاللہ ہم اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کے فضل و کرم سے سورہ توبہ کی آیت نمبر 30 اور 31 کا ترجمہ و تفسیر پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالت اليہود عزیز ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور یہودیوں نے کہا عزیز اللہ کا بیٹا ہے اور عیسائیوں نے کہا مسیح اللہ کا بیٹا ہے، یہ ان کے اپنے منہ سے کہی ہوئی بات ہے، یہ پہلے کے کافروں جیسی بات کرتے ہیں، اللہ انہیں مارے کہاں اوندے جاتے ہیں۔ وقالت الیہود، اور یہودیوں نے کہا۔ اس پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کی بے دینی کا ذکر فرمایا، اور اس آیت میں اس کی تفصیل بیان فرمائی کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بیٹا ہونا ثابت کیا۔ جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس طرح کا عقیدہ رکھے وہ در حقیقت اللہ کا منکر ہے۔ یہ بھی بیان فرمایا کہ اہل کتاب شرک میں مشرکین کی طرح ہیں، اگرچہ ان کے شرک کا طریقہ مختلف ہے، یعنی یہودی جو ہیں یہ بھی شرک کے اندر جو ہے مشرکین ہی کی طرح ہیں، اگرچہ ان کا شرک کرنا جو ہے یہ مختلف ہے کہ مشرک جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو نہیں مانتا، وہ غیر اللہ کو پوجتا ہے، اور یہودی جو ہیں یہ اللہ کی ذات کو تو مانتے ہیں لیکن یہ دیگر انبیاء کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بعض انبیاء کو بیٹا کہتے ہیں اور فرشتوں کو معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہتے ہیں۔ تو فرمایا یہ اس شرک میں جو دوسرے مشرکین کے جو ہیں یہ مشابہ ہیں۔ مشرکین کے بتوں کو پوجنے میں اور عیسائیوں کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پرستش میں کوئی فرق نہیں، دونوں شرک میں شریک ہیں، بلکہ اگر ہم غور کریں تو معلوم ہوگا کہ بتوں کو پوجنے والے کے کفر سے عیسائیوں کا کفر بڑا ہے، کیونکہ کافر بتوں کے بارے میں یہ عقیدہ نہیں رکھتا کہ بت عالم کے خالق اور معبود ہیں، بلکہ وہ بتوں کو اللہ کا قرب حاصل کرنے کا وسیلہ اور ذریعہ سمجھتا ہے، جبکہ عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں حلول کا لایا ہے اور ان کے ساتھ متحد ہو گیا ہے، یہ زیادہ قبیح اس سے جو ہے یہ کفر ہے۔ وقالت الیہود عزیز ابن اللہ، اور یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، اور یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ اس آیت کریمہ کے تحت امام ابو بکر رازی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں یہ عقیدہ یہودیوں کے تمام فرقوں کا نہیں بلکہ ان میں سے خاص فرقے کا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں یہودیوں کی ایک جماعت جو اسلام میں مکشم اور نعمان بن اوفا، شاس بن قیس اور مالک بن سیف پر مشتمل تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ لوگ حاضر ہوئے۔ انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں یہ بات کہی، تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور ہمارے علم میں اب اس فرقے کا کوئی وجود نہیں، یعنی جب نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر انہوں نے کہا تھا کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے معاذ اللہ بیٹے ہیں، اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے۔ ذالک قولہم بافواہہم، یہ ان کے منہ سے کہی ہوئی بات ہے، یعنی یہودیوں کا حضرت عزیر علیہ السلام کو اور عیسائیوں کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنا یہ ان کے اپنے منہ سے کہی ہوئی بات ہے، اس پر ان کے پاس کوئی دلیل ہے نہ برہان، اور پھر اپنی جہالت کی وجہ سے صریح باطل چیز کے معتقد بھی ہیں، یعنی یہ عقیدہ بھی رکھتے ہیں کہ معاذ اللہ عیسیٰ و عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ یضاہئون قول الذین کفروا من قبل، یہ پہلے کے کافروں جیسی بات کرتے ہیں، یعنی یہودی۔ اس آیت کا ایک معنی تو اوپر بیان ہوا کہ اہل کتاب شرک میں مشرکین کی طرح ہے، دوسرا معنی یہ ہے کہ عیسائیوں کی بات اپنے منہ سے پہلے یہودیوں کے قول کے مشابہ ہے کہ جس طرح یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا تھا، اسی طرح عیسائی جو ہیں یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا کہتے ہیں۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہودی اور عیسائیوں کے کفر کو گزشتہ کافر امتوں کے کفر سے تشبیہ دی ہے
کہ جس طرح انہوں نے اپنے رب تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا، کفر اختیار کیا، اسی طرح یہود و نصارہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کفر کرتے ہیں۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون۔ ترجمہ کنز العرفان، انہوں نے اپنے پادریوں اور درویشوں کو اللہ کے سوا رب بنا لیا، اور مسیح بن مریم کو بھی، حالانکہ انہیں یہ صرف حکم دیا گیا تھا کہ وہ ایک معبود کی عبادت کریں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ان کے شرک سے پاک ہے۔ اس آیت کریمہ کا خلاصہ یہ ہے کہ یہودیوں نے اپنے پادریوں اور درویشوں کو اللہ کے سوا رب بنا لیا، حکم الہی کو چھوڑ کر ان کے حکم کے پابند ہو گئے۔ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنا لیا، ان کی نسبت یہ باطل عقیدہ رکھا، اور وہ خدا یا خدا کے بیٹے ہیں یا خدا ان میں حلول کر گیا ہے، نعوذ باللہ۔ حالانکہ ان کی کتابوں میں اور ان کے انبیاء کرام کی طرف سے صرف یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ ایک معبود کی عبادت کریں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ان کے شرک سے پاک ہے۔ یعنی جو تھے یہود و نصارہ، ان کو اس بات کا حکم دیا گیا تھا دیگر انبیاء کرام کی طرف سے، لیکن انہوں نے اس بات کو چھوڑ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ ایک تو اللہ کا بیٹا کہا، اور دوسرا جو ہے آپ کو اپنا خدا بنا لیا، اور یہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نعوذ باللہ اس عیسیٰ علیہ السلام میں حلول ہو گیا ہے۔ یہودی اور عیسائیوں نے اپنے پادریوں اور علماء کو معبود بنا کر ان کی کوئی باقاعدہ عبادت نہیں کی تھی، بلکہ خدا کے حکم کو چھوڑ کر ان کے حکم کو اپنے لیے شریعت بنا لیا تھا۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے خدا بنا لیے۔ چنانچہ پادریوں اور درویشوں سے متعلق ان کی روش کے بارے میں حضرت عدی بن خاتم کی روایت ہے، نبی پاک علیہ السلام کی کہتے ہیں میں خدمت میں حاضر ہوا، اس وقت میرے گلے میں سونے کی سلیب تھی۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عدی اس بت کو دور کر دو۔ نیز صحابی فرماتے ہیں میں نے سنا کہ آپ علیہ السلام سورہ براءت پڑھ رہے تھے، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، یعنی عیسائیوں اور یہودیوں نے اپنے درویشوں اور علماء کو اللہ کے سوا رب بنا لیا۔ پھر آپ علیہ السلام نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وہ ان کو پوجتے نہیں تھے، بلکہ جب وہ ان کے لیے کسی چیز کو حلال اقرار دیتے تو یہ حلال سمجھتے، جب وہ کوئی چیز حرام اقرار دے دیتے تو یہ اس کو حرام سمجھتے تھے۔ یعنی یہ بات نہیں دیکھتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بارے میں کیا ارشاد فرمایا، جو ان کے علماء فرماتے تھے یہ اس پر عمل کرتے جاتے تھے۔ دوسری بات ایک یہ پتہ چلی ہے کہ ایک شخص کے گلے میں نبی پاک علیہ السلام نے سلیب دیکھی ہے جو یہود و نصارہ کی علامت تھی، آپ علیہ السلام نے اس کو دور کرنے کا حکم دیا ہے۔ آج کل بہت ساری ایسی چیزیں ہمارے جسم کے اندر نظر آتی ہیں، ہمارے یہاں پر ادھر بازو میں کڑا ڈالنا، اسی طرح اپنے گلے کے اندر لوہے کی جو ہے وہ زنجیریں ڈالنا، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہوتی ہیں یہ دوسرے فراقے کا پتہ دیتی ہیں۔ اب ہمیں واضح طور پر پتہ ہے کہ اپنے ہاتھوں میں لوہے کے کڑے کون سی قوم ڈالتی ہے، اسی طرح اپنے گلے کے اندر لوہے کی زنجیریں کون سی قوم ڈالتی ہے، یہ ہمیں پتہ ہے، تو اس لیے ہمیں ان چیزوں سے دور رہنا چاہیے، بچنا چاہیے، تاکہ ہمارے جسم کے اوپر یہ علامات دیکھ کر لوگ ہمیں ان فراقوں میں اندر شمار نہ کریں، لوگ ہمیں وہ دوسری قوم نہ سمجھیں۔ تو اس چیزوں سے، ان ایسی چیزوں سے انسان کو ہمیں چاہیے کہ ہم دور رہیں، اپنے گھر پر ایسی چیزیں نہ لگائیں، اپنے بدن میں ایسی چیزیں نہ لگائیں کہ لوگ جو ہیں وہ ہمیں دوسرے فرقے والا سمجھ دیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے آپ کو صلیب دور کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس کو اپنے گلے سے دور کر دو، اس کو اپنے گلے سے جدا کر دو۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے مقابلے میں جس کی دینی اطاعت کی جائے گویا اسے رب بنا لیا گیا، جیسا کہ عیسائیوں اور یہودیوں کے مقابلے میں اپنے پادریوں اور درویشوں کی بات مانتے تھے، اس لیے ان کے بارے میں کہا کہ انہوں نے اپنے پادریوں اور درویشوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا، جبکہ اللہ تعالیٰ کے فرمان کے تحت علماء، اولیاء اور صالحین کی اطاعت عین اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو جو تم میں سے حکومت والے ہیں۔ تو یہاں پر ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کا حکم دیا گیا، جبکہ یہ لوگ اس کے برعکس اطاعت کرتے تھے، جو ان کے علماء چیز حلال اقرار دیتے وہ اس کو حلال سمجھتے، جو اس چیز کو حرام اقرار دیتے یہ لوگ اس کو حرام سمجھتے تھے، یہ غور نہیں کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا۔ حضرت عطا رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں اس آیت میں رسول کے اطاعت سے مراد قرآن اور سنت کی پیروی ہے، وَأُولِي الْأَمْرِ کی اطاعت سے مراد علماء و فقہاء کی اطاعت مراد ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی بارگاہ میں دعا ہے
اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن کریم فرقان مجید کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت ہی پیاری آخری قرآن پاک کی آیت لکھی ہے، فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ کہ اے لوگو اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے پوچھو۔ یعنی دین کے بارے میں بتا دیا، اسلام کے بارے میں، کہ جو دین کی بات، اسلام کی بات تمہیں سمجھ میں نہ آئے، اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے پوچھ لو تاکہ تمہیں اس کی سمجھ بوجھ حاصل ہو جائے۔ تو ایک تو ہمیں اس سے پتہ یہ چلا کہ اگر دین کی کوئی بات، اسلام کی کوئی بات ہمیں سمجھ میں نہ آئے یا کوئی چیز ہمیں اس کے بارے میں پتہ نہ ہو تو شرمانے کے بجائے ہمیں چاہیے کہ ہم علماء سے فوراً اس کا رجوع کر لیں۔ بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں باتیں کہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا، لیکن باوجود اس کے کہ ہمیں پتہ نہ ہو پھر بھی ہم ان باتوں پر عمل کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کام کو کس طریقے سے کرنا ہے، کس طریقے سے نہیں کرنا۔ تو ارشاد فرمایا اگر تمہیں کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو اہل علم سے اس کے بارے میں پوچھ لو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔